الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جنگل کا بادشاہ، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جنگل کا بادشاہ پڑھ یا سن لے، اس کو صرف اپنا خوف عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر کو کان سے پکڑ لیا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا دوران سفر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک مقام پر کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے خیریت معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ راستے میں ایک شیر ہے جس نے ہمیں خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سواری سے نیچے تشریف لائے اور شیر کو کان پکڑ کر راستے سے ہٹاتے ہوئے فرمایا، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے متعلق بالکل درست فرمایا ہے کہ بے شک ابن آدم پر اسی کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے، اور ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید قائم رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ پاک اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا، سامنے جب نبی کا غلام آ گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی، رحمت خدا بندی سے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہو تو دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ ہم کمزور و نادان تو شیر کا نام سن کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ کاش خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے صدقے ہمیں بھی خوف خدا کا کوئی ذرہ اخلاص کے ساتھ عنایت ہو جائے۔ خدایا تیرے خوف کا ہوں میں سائل، سدا دل رہے تیری الفت میں گھائل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر کے 500 نام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی واقعے میں آپ نے ایک خوفناک جانور کے بارے میں پڑھا، ایسا خطرناک جانور جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس رسالے میں اللہ پاک کی اس مخلوق میں پائے جانے والے قدرت خداوندی کے مختلف عجائبات کے بارے میں معلومات پیش کی گئی ہیں۔ مکمل رسالہ سنیے، انشاءاللہ الکریم دینی و دنیاوی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ شیر جانوروں میں سب سے مشہور جانور ہے۔ شیر فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے 3 الفاظ مشہور ہیں۔ نمبر 1 لیس، نمبر 2 اسد، اور نمبر 3 غضنفر۔ جبکہ اہل عرب کے ایک قول کے مطابق 150 اور دوسرے قول کے مطابق شیر کے 500 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں شیر کو شیر اور انگریزی زبان میں لائن کہتے ہیں۔ انسانی چہرے والا شیر۔ شیر کو دیگر جانوروں میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جنگلی جانوروں میں شیر کی مثال اس کی بہادری، بے رحمی اور سنگ دلی وغیرہ کی وجہ سے ایک روب و دبدبے والے بادشاہ جیسی ہے۔ اسی وجہ سے دلیری، بہادری اور جرت مندی میں شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ شیر کی کئی قسمیں ہیں۔ حیات الحیوان میں ہے کہ شیر کی ایک انوکھی قسم دیکھی گئی
جس کا رنگ سرخ تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح اور اس کی دم بچھو کی دم جیسی تھی۔ شیر کی اس قسم کو عربی زبان میں الورد یعنی گلاب کہا جاتا ہے۔ شیر کی خصوصیات، شیر کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر و برداشت سے کام لیتا ہے۔ اسے پانی کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے اور یہ دوسرے درندوں کا شکار یعنی جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے تو باقی وہیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں سے نہیں کھاتا۔ بھوک کی حالت میں شیر چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر جب شیر کا پیٹ بھرا ہو تو سست ہو جاتا ہے۔ شیر دوسرے جانوروں بالخصوص کتے کا جھوٹا پانی ہرگز استعمال نہیں کرتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیر کی ان باتوں میں ہمارے لیے بڑا درس ہے کہ شیر جنگلی جانور ہو کر بھی بھوک کی حالت میں صبر سے کام لیتا ہے، جبکہ نادان انسان بھوک کی حالت میں نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے۔ حرام کھانے، رشوت کا لین دین، چوری ڈکیتی کرنے بلکہ قتل و غارت گری کے پیچھے بھی بعض اوقات بھوک کار فرما ہوتی ہے۔ ایسے نادان جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے گناہوں کے دلدل میں جا گرتے ہیں، انہیں جنگلی جانور شیر سے سبق لینا چاہیے جو بھوک پر صبر و برداشت سے کام لیتا ہے۔ نیز جب شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ اپنے شکار کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایسے پیٹو شخص کا کیا کیا جائے جس کا پیٹ تو بھر جائے مگر دل نہ بھرے، نفس امارہ کی اطاعت کا ایسا جذبہ ہو کہ جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے کہ مصداق کھاتا ہی چلا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اجدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا۔ الفاظ معنی، موذی تکلیف دینے والا، نہنگ مگرمچھ، اجدہا بہت بڑا سانپ۔ وضاحت، اگر کسی نے مگرمچھ، بہت بڑے سانپ اور شیر کو بھی مارا تو کیا کمال کر لیا۔ کمال تو تب ہے جب خدا پاک کی نافرمانی کروانے والے نفس امارہ پر غلبہ حاصل کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا، اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے شیر، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شیر ہمت کی علامت ہے۔ بہادروں کو عموماً لوگ شیر کہہ دیا کرتے ہیں۔ امام نجم الدین غزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ انتہا درجے کی تعریف و مدح نہ ہوتی تو اللہ پاک اپنے محبوب کو شیر سے تشبیہ نہ دیتا، جیسا کہ پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 49 تا 51 میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ مشرکین نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی طرح ہیں کہ جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ بگڑی بناؤ کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، ہاں ہاں زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب صحابہ شیر ہیں،
اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، سارے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان طاقت و بہادری میں شیر ہیں۔ 7ویں ہجری میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کتاب لکھی گئی جس کا نام اسد الغابہ یعنی جنگل کے شیر۔ بعض احادیث مبارکہ میں نام لے کر چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو شیر کی مثل فرمایا گیا ہے، جیسا کہ بہادروں کے افسر فاتح خیبر حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا بچہ بچہ شیر خدا کہتا ہے۔ دنیاوی شیر ہونا اعزاز کی بات نہیں، البتہ خدا کا شیر ہونا ضرور قابل فخر بات ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ صاحب ذوالفقار حیدر کرار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شیر ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرہ، یعنی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی: شمشیر زن یعنی تلوار چلانے کا ماہر، شاہ یعنی بادشاہ، خیبر شکن یعنی قلعہ خیبر کو توڑنے والا، پرتو یعنی سایہ۔ شرح کلام رضا: امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ خدا پاک کے ایسے شیر ہیں جو تلوار چلانے میں بہت ماہر ہیں۔ آپ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے قلعہ خیبر کو توڑ کر رکھ دیا، دست قدرت کے اس سائے پر لاکھوں سلام ہوں۔ کسی اور نے بھی کیا خوب کہا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے، میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا حمزہ یا عم رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی: شیر غراں یعنی دھاڑنے والا شیر، سطوت یعنی شان و شوکت۔ شرح کلام رضا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہادری و جرت مندی کے ساتھ جان نثاری کا مظاہرہ دھاڑنے والے شیر کی طرح پیش کرنے والے عم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ لاکھوں سلام ہوں۔ مسلم شریف میں ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ پاک کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں، اللہ رب العزت کی ان پہ رحمت ہو، ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خدا کے شیر ہیں، وہ مصطفیٰ کے شیر ہیں، ہم سگے غوث و رضا ہیں، ہم سگے اجمیر ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
شیر سے ڈر نہیں لگتا؟ اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک کے نیک بندوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے، جیسا کہ عظیم تابعی بزرگ حضرت عمرو بن عتبہ رحمت اللہ علیہ کے غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت گرمی والے دن ہم بیدار ہوئے تو ہم نے حضرت عمرو بن عتبہ رحمت اللہ علیہ کو موجود نہ پا کر تلاش کرنا شروع کیا۔ اب رحمت اللہ علیہ ہمیں ایک پہاڑ پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب ہم دشمن سے مقابلے کے لیے جاتے تو آپ کی کثرت نماز کی وجہ سے ہم رات کو پہرہ داری بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک رات ہم نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تو بھاگ گئے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ نماز ہی میں مشغول رہے۔ بعد میں ہم نے ان سے کہا، کیا آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ پاک کے سوا کسی اور سے ڈروں۔ شیر دھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیر کے رہنے کی جگہ کو کچھار اور شیر کے بولنے کو دھاڑنا کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ شیر دھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے کسی نیک انسان پر مسلط ہونے سے بچا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حقیقی معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ شیر واقعی اپنے اس دھاڑنے میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا ہو، اور فرمان عالی شان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیر کی طبیعت میں نیک لوگوں کی محبت اور انہیں تکلیف نہ دینا رکھ دیا گیا ہے۔ اپنا رزق کہیں اور تلاش کر۔ حضرت حماد بن جعفر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ ہم ایک لشکر کے ساتھ نکلے۔ حضرت صلہ بن اشیم ادوی رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ رات ہوتے ہی لوگوں سے جدا ہو جاتے۔ میں نے کہا، لوگوں میں ان کی عبادت مشہور ہے، دیکھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلہ بن اشیم ادوی رحمت اللہ علیہ نماز عشاء ادا کر کے لیٹ گئے۔ جب سب سو گئے تو آپ اٹھے اور میرے قریب سے ایک جھاڑی کی طرف نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی نماز شروع کی تو اچانک ایک شیر ان کے قریب آ گیا۔ میں درخت پر چڑھ گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ شیر سے بھاگتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مصروف رہے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو میں نے دل میں کہا کہ اب شیر ان پر حملہ کر دے گا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ آپ نے نماز مکمل کی اور شیر سے فرمایا، اے درندے، کسی اور جگہ جا کر اپنا رزق تلاش کر۔ یہ سن کر شیر دھاڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر آپ صبح تک نماز میں مصروف رہے۔ نماز کے بعد آپ بیٹھ گئے اور یوں اللہ پاک کی تعریف بیان کی کہ اس جیسی تعریف میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ کیا میرے جیسا شخص جرت کر سکتا ہے کہ تجھ سے جنت کا سوال کرے؟ پھر آپ واپس تشریف لے آئے اور صبح آپ کی کیفیت ایسی تھی گویا ساری رات پہلو کے بل لیٹے رہے ہوں اور سو کر رات گزاری ہو، جبکہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے صبح میری جو حالت تھی وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حرام کی نحوست، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حلیت الاولیاء میں ہے، شیر صرف اسی کو کھاتا ہے جو حرام کے قریب جاتا ہے۔ عارف باللہ حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بغیر چبائے اپنے سامنے والے دانتوں سے نوچ نوچ کر شکار کھاتا ہے۔ شیر کا تھوک کم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شیر کا منہ اکثر گندا ہوتا ہے۔ شیر کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ جرت مند اور بہادر ہوتا ہے، لیکن اس وصف کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی موجود ہوتی ہے۔ مرغ کی آواز سن کر شیر پریشان ہو جاتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے ڈر جاتا ہے، آگ جلتے ہوئے دیکھ کر تعجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیر کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ شیر کسی بھی درندے سے مانوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ اے عاشقان رسول، خدا کی شان پہ قربان، جنگل کے بادشاہ شیر کے اندر قدرت نے کیسے عجائبات رکھے ہیں۔ ایسا خوفناک درندہ جسے تقریباً سبھی جانور ڈرتے ہیں، وہ چھوٹے سے پرندے مرغ کی آواز سے بھی پریشان ہو جاتا ہے اور بلی کی آواز سے ڈر جاتا ہے، بلکہ آگ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ زمین پر سب سے پہلے بخار شیر کو ہوا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کو ہر مخلوق سے 2 جوڑے اپنے کشتی پر سوار کرنے کا حکم ہوا، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں شیر اور گائے، بھیڑیے اور بکری، کبوتر اور بلی کو کیسے ایک ساتھ کروں گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان کے درمیان نفرت کس نے ڈالی؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، تو نے۔ ارشاد فرمایا، میں ہی ان کے درمیان محبت پیدا کروں گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں گے۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں تمام حیوانات کے جوڑے رکھے تو امتیوں نے عرض کی، شیر کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم سکون سے کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے شیر پر بخار مسلط کر دیا۔ زمین پر سب سے پہلے اسے ہی بخار ہوا اور شیر پر ہمیشہ بخار غالب رہتا ہے۔ بابرکت زمانہ، صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا جس کا زیادہ تر حصہ دجال، اس کے نکلنے، اس کے فتنے اور اس کی مدت کے متعلق تھا، اور دوران خطبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے امام اور عدل کرنے والے حاکم کی صورت میں نزول کریں گے۔ لوگوں کے دلوں سے آپس کے بغض و کینہ دور ہو جائیں گے، ہر قسم کے زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور کوئی بچی شیر کے پاس جائے گی تو شیر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑ کو خوف نہ ہو شیر سے جو تم چاہو، تم جو چاہو تو بنے شیر غنم کی صورت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر بیمار ہو تو کیا کرتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیر کے بوڑھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت بہت گرنے لگتے ہیں۔ سلطان الواعظین مولانا ابو النور بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر شیر بیمار ہو جائے تو بندر کھاتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر خود زخمی ہو جائے تو بھیڑیے جمع ہو کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔
گستاخ رسول کو شیر نے چیر پھاڑ دیا۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت مبارکہ والنجم اذا ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تلاوت فرمائی تو عتبہ بن ابو لہب نے کہا میں نجم یعنی ستارے کے رب کا منکر ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے خلاف دعا فرمائی، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک ینہشہ، یعنی یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے جو اسے نوچ کھائے۔ چنانچہ عتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف نکلا۔ مقام زرقا پہنچے تو ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ عتبہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم کیوں کانپنے لگے؟ بخدا ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ عتبہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خلاف دعا کی ہے، اور خدا پاک کی قسم آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا ہو۔ پھر ان لوگوں نے رات کا کھانا کھایا، لیکن عتبہ نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کھانے کے بعد سونے کا وقت ہوا تو قافلے والوں نے چاروں طرف اپنا سامان رکھا اور عتبہ کو اپنے درمیان کر کے سو گئے۔ اتنے میں ایک شیر دبے پاؤں چلتا ہوا آیا اور ایک ایک کو سونگنے لگا۔ بالآخر عتبہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے زور سے دبوچ کر مار ڈالا۔ عتبہ اپنی آخری سانسوں میں کہہ رہا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ حضرت علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ شیر نے عتبہ کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ شیر نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد لوگ اس شیر کو ڈھونڈتے رہے مگر وہ کہیں نہ ملا۔ جو کوئی گستاخ ہے سرکار کا وہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رات میں چمکنے والی آنکھیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں رات میں 4 جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں، شیر، چیتا، بلی اور افعی سانپ یعنی زہریلی ناگن۔ شیر حرام جانوروں میں سے ہے۔ اگر چیتے یا شیر کی چربی کھائی جائے تو دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اور چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کو کھانا حرام ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچلیوں یعنی نوکدار دانت جو اگلے دانتوں کے ساتھ ہوتے ہیں والے درندوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شیر اور چیتے کی کھال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے فرشتے ان ہمراہیوں کے ساتھ نہیں رہتے جن میں چیتے کی کھال ہو۔ بعض مالدار لوگ اپنے گھروں میں شیر کی کھال بطور نمائش سجا کر رکھتے ہیں۔ ایسوں کو اپنی نیت پر غور کر لینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے اپنی واہ واہ یا دوسروں پر تکبر کرنا مقصود ہو تو سچی توبہ کر لیں۔ چیتے اور شیر کی کھال پر بیٹھنا اسی لیے منع ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح شیر اور چیتے کے نام میں تاثیر ہے کہ کسی کو شیر کہہ دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی کھال کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ جیسا کہ صندوق میں شیر کی کھال کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو دیمک اور سرسری کیڑا اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا۔ شیر کی کھال کسی اور درندے کی کھال پر رکھی جائے تو اس کے بال جھڑ جائیں گے۔ شیر کی آواز مگرمچھ کے لیے جان لیوا ہے۔ شیر کی چربی ہاتھ پر لگائی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔
یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ہے کہ اگر کوئی شیر کے حملے کے وقت آپ کو پکارے تو شیر وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک شیر نکل آیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واحفظنا برکنک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت رجاؤنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یعنی اے اللہ پاک، اپنی اس نظر عنایت سے ہماری حفاظت فرما جو غافل نہیں، اپنے اس سہارے کے ساتھ ہماری حفاظت فرما جو کبھی زائل نہیں ہوتا، اور ہم پر اپنی قدرت سے رحم فرما تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری امید تو ہی ہے۔ جب قافلے والوں نے یہ دعا پڑھی تو شیر دم دبا کر بھاگ گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ہر خوف زدہ کرنے والے معاملے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہوں اور میں نے اس کی برکتیں ہی پائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر سے نہ ڈریے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیر اگرچہ جتنا بھی خوفناک و خطرناک درندہ صحیح، مگر ہے تو اللہ پاک ہی کی مخلوق۔ جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ یہ صرف اس صورت میں مسلط ہوتا ہے جب بندہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کا خوف بھی دل میں رکھتا ہو۔ بندہ مومن اپنے دل میں جب صرف اپنے خالق و مالک کا خوف رکھتا ہے تو اسے قوت و بہادری عطا کی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ ہر ایک کے خوف سے امن عطا کیا جاتا ہے۔ کئی بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ شیر نہ صرف ان سے ڈرتا تھا بلکہ وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کی خدمت کے لیے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ لہذا شیر سے ڈرنے کے بجائے خالق و مالک کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ وہ اگر چاہے تو شیر حملہ کرنے کے بجائے فرما بردار خادم کی طرح خدمت کرنے لگے گا۔ جیسا کہ مشہور صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روم کی سرزمین میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے۔ آپ لشکر کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ آپ نے ایک شیر دیکھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم سفینہ ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے آپ کے پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا اور درست راستے پر لے کر چلنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنتے تو شیر کو تھام لیتے اور شیر کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ نے لشکر اسلام کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ سفینہ نام کی وجہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو سفینہ کا لقب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عنایت ہوا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں کوئی غازی تھک گیا تو اس کا سارا بوجھ آپ یعنی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا۔ اپنا بوجھ، حضور انور کا سامان اور اس غازی کا سامان سب کچھ اٹھا کر چل دیے۔ سرکار نے فرمایا، تم تو آج سفینہ
یعنی کشتی ہو گئے۔ تب سے آپ کا لقب سفینہ ہوا، اصلی نام گم ہو کر رہ گیا۔ مشکل وقت میں نسبت کام آئی۔ امام نجم الدین غزنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیر والا واقعہ 2 یا اس سے زیادہ بار پیش آیا، اور ہر بار شیر آپ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ سبحان اللہ، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی حقیقی غلامی رسول نصیب ہو جائے اور ہماری نسبتیں سلامت رہیں۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے شیر والے واقعے میں جہاں آپ کی ہمت و بہادری کا بیان ہے کہ آپ شیر دیکھ کر ڈرے نہیں، وہیں غلامی رسول پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدہ و اعتقاد کی مضبوطی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قدر مشکل وقت میں بھی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غلامی رسول والی نسبت کو یاد کیا۔ جب صرف نسبت کو یاد کرنے سے شیر کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے، تو اگر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے تو کیسے کیسے مسائل حل ہوں گے۔ حضرت سفینہ نے خود کو حضور کا غلام کہا تو جنگل کا بادشاہ شیر فرما برداری کرنے لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو شیر بھی جانتا، پہچانتا، بلکہ ان کے حکم مانتا ہے۔ اس بات کو ایک پنجابی شعر میں کیا خوب بیان کیا گیا ہے۔ شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام اہنان دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت دلوں میں بڑھانے کے لیے ایک اور جنتی صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے اور محبت فاروق اعظم میں جھومیے۔ 2 غیبی شیر۔ ایک مرتبہ بادشاہ روم کا عجمی قاصد مدینہ پاک آیا اور لوگوں سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ کسی عالی شان محل میں رہتے ہوں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت امیر المومنین صحرا میں بکری کا دودھ دھو رہے ہوں گے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ نے چمڑے کا درہ سر مبارک کے نیچے رکھا ہوا ہے اور زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد کو آپ کے اس طرح زمین پہ آرام فرمانے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے دل میں کہا، مشرق و مغرب کے لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں اور یہ زمین پر آرام کر رہے ہیں اور کوئی محافظ بھی نہیں، معاذ اللہ انہیں شہید کرنا کتنا آسان ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ناپاک ارادے سے تلوار نکالی، یکایک کہیں سے 2 غیبی شیر ظاہر ہو کر اس کی طرف لپکے۔ شیروں کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور اس سے ڈرنے کا سبب پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے بہت نرمی سے پیش آئے اور اسے معاف فرما دیا۔ عجمی قاصد اس محبت بھرے سلوک سے بہت متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسی کنیت ویسے صحابی، اے عاشقان فاروق اعظم، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنا تو آسان ہے، مگر سچا غلام رسول ہونا بہت مشکل ہے، اور حقیقی سعادت مندی یہی ہے جن کی زندگی غلامی رسول میں گزرتی ہے، ان کی تو شان ہی بہت بلند ہوتی ہے۔
جیسا کہ ابھی آپ نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان کرامت ملاحظہ کی۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور حفص عربی زبان میں شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے شیر ہیں، اور آپ سے اسلام کو بے حد فوائد و کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ یوں یہ کنیت آپ پر مکمل طور پر صادق آتی ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر سجدہ کرتے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے 2 شیر بھوکے رکھے جاتے، پھر انہیں آپ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ بھوکے ہونے کے باوجود آپ کو اپنی زبان سے چاٹتے اور آپ کے آگے سجدے میں گر جاتے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ دعائیہ شیر کا مفہوم۔ یا اللہ پاک مجھے اپنے شیر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے صدقے دنیا کے کتوں یعنی مال و دولت کے حریصوں سے بچا، اور حضرت عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے ایک در کا بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن کامل کے 8 حروف کی نسبت سے بندہ مومن کی خصوصیات کا شیر سے موازنہ۔ نمبر 1، جس طرح شیر بڑے روب و جلال والا ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کامل اشداء علی الکفار کی زندہ تفسیر ہوتا ہے، اور اس کے نعرہ تکبیر کی گرج سے کفار ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، شیر دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا جانور نہیں کھاتا، اور بندہ مومن بھی مسلمان کا ذبیحہ ہی کھاتا ہے۔ نمبر 3، کتے کے جھوٹے پانی کو شیر نہیں پیتا، اور مومن کامل بھی ناپاک و حرام شے نہیں پیتا۔ نیز انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، لوگوں کے مال کی طرف نظر نہ کرے۔ نمبر 4، شیر اتنا بہادر ہے کہ اس کی آواز سن کر جانور بھاگ جاتے ہیں، مگر وہ خود مرغے کی آواز سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کامل کی تکبیر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، مگر مومن غریب و مظلوم کی آہ سے ڈرتا ہے۔ نمبر 5، شیر کا جسم گرم رہتا ہے، اور مومن کامل کا بدن محبت الہی میں گرم رہتا ہے۔ نمبر 6، جیسے شیر بھوک میں صبر سے کام لیتا ہے، ایسے ہی مومن کامل روزے میں رضا رب الانام پر راضی ہوتا ہے، اور بھوک و پیاس برداشت کر کے ثواب کماتا ہے۔ نمبر 7، شیر کا دھاڑنا بارگاہ الہی میں یہ عرض کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ فرما۔ ایسے ہی مومن کامل دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک مجھ سے تیری کسی مخلوق پر ظلم نہ ہو۔ نمبر 8، بوڑھے شیر کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کریم کا نیک بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں زیادہ جھکنے یعنی سجدے کرنے لگتا ہے کہ منزل یعنی موت قریب آ گئی ہے۔ مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر حال میں خوف زدہ۔ کسی عالم دین کی خدمت میں عرض کی گئی، کیا وجہ ہے کہ عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی ہر حالت میں گرفت فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا
کسی حال میں امن پاتا ہے نہ کسی حال میں سکون۔ خوف خدا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد مجھ سے ڈرو جیسے تم کسی نقصان پہنچانے والے درندے سے ڈرتے ہو۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درندے سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی طاقت و قوت کی وجہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر ہیبت و رعب پایا جاتا ہے۔ خوف خدا کی فضیلت۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا مجھ میں خوف خدا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے وہ کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا نماز، روزہ، قضا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا دھوکہ دے کر مال بیچ سکتا، حرام روزی کما سکتا، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے، فحش مناظر دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ کئی گناہ بندہ یہ دیکھ سوچ کر نہیں کرتا ہے کہ اگر فلاں نے دیکھ لیا تو عزت خراب ہوگی، فلاں کو پتہ چل گیا تو بڑی شرم آئے گی۔ آہ آہ آہ، ہمارا رحیم و کریم پروردگار ہماری ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ کاش ہم اس کا خوف اپنے دل میں بسائیں اور صرف اسی کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں۔ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور ہر ماہ 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر اور روزانہ جائزے کے ذریعے 72 نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ انشاءاللہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوگا اور سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا۔ زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔